رسول اللہ لبیک لبیک وفقوں کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں ہوگا اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں ہوگا عزت و علامہ سلمان کے لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے ہماری وقار ہمارا وقار ہماری آبرو ہماری عزت حضور کے نام سے ہے آنکھوں میں میری نور کا پیکر تو ہی تو ہو سانسوں میں تم ہو دل کے بھی اندر تو ہی تو ہو یا رسول اللہ اترا رہا ہوں اپنے مقدر پہ اس لیے میرے حضور میرا مقدر تو ہی تو ہو اترا رہا ہوں اپنے مقدر پہ اس لیے میرے حضور میرا مقدر تو ہی تو ہو تو محبتوں کے ساتھ آئیے پورا مٹماٹی لگا کر کے بلند آواز سے علامہ سلمان مدنی صاحب قبلہ کا استقبال کرے جیسا مہمان ویسا دسترخوان پورا مٹماٹی لگا کر نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ تکبیر شریعت علامہ سلمان مدنی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج شریعت جامعہ فیضان تاج شریعت جلوہ کبریا مدینہ ہے جلوہ کبریا مدینہ ہے پڑھیے صلی علی مدینہ ہے شہر لاکھوں حسین ہے لیکن حسن کی انتہا مدینہ ہے جلوہ کبریا مدینہ ہے پڑھیے صلی علی مدینہ ہے شہر لاکھوں حسین ہے لیکن حسن کی انتہا مدینہ ہے کاش آقا کہیں بلا کے مجھے دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے جو میرے نبی کو پکارنے کے لیے یہاں پر اٹھے ہیں میرے عزیزوں سچ کہا کبیر انور صاحب نے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی مدینے سے رضامندی ضروری ہوتی ہے ایرے غیرے نچو کھیرے کا ہاتھ حضور کے لیے اٹھتا کہاں ہے وہ جسے چاہے وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور گردن بھی کٹاتا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا مصر کے بازار میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا واقعہ پتہ ہے قرآن پاک میں موجود ہے اور انہوں نے انگلیاں جان بوجھ کر نہیں کاٹی تھی وہ حسن دیکھ کر کٹ گئی تھی کٹ جانا اور ہے کاٹنا اور ہے
اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگوش میں جنا، وہ بے خبری میں کٹی تھی، حسن دیکھ رہی تھی، لیکن اے آمنہ کے لال تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں بلکہ فقط نام سن کر ہی انگلیاں کاٹتے نہیں گردن کٹانے پر تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے۔ انگریز ایک بڑا مورخ ہے جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، ریولیشن آئے، اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ تحریک بھی زندہ رہتی ہے، تنظیم بھی زندہ رہتی ہے۔ رشیا میں آیا ہوا انقلاب، امریکہ میں آیا ہوا انقلاب، یورپ میں آیا ہوا انقلاب، چائنا میں آیا ہوا انقلاب، جرمنی میں آیا ہوا انقلاب، یہ وہ سب ریولیشن ہے جب تک ان کی بانی، ان کے فاؤنڈر زندہ تھے، ان کی تحریک میں دم تھا، ان کی تنظیم میں طاقت تھی، لیکن وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے جس کو 14 صدیاں گزر گئے ابھی تک ٹھنڈک نہیں آئی، اور انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں کو گرمی آج تک محسوس کی جا رہی ہے، آج تک۔ اور حیرت کی بات ہے میں گزرتے ہوئے آپ کے ہاں آیا، میں بار بار مولانا سے کہہ رہا کون ہے رے اسے موبائل اٹھا رہا ہے، کون ہے وہ؟ اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تشریف لے میں ادھر بول رہا ہوں لوگ گزرتے کیونکہ شہر میں نظر صرف پچھلے ہیل سے جہاں آنے کے پونے 2 گھنٹے اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے، یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا آج بھی یہ منظر ہے کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں، نہ زمانے کے طوفان اور سیلاب، نہ ہی کوہرے اور شبنم انہیں روک پاتے ہیں۔ سخت کڑاکے کی ٹھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی 50 ڈگری سے زیادہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں، باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گرمی میرے عزیزو، یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے۔ بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو، بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو، ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائے، لیکن میرے عزیزو یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ہوتا ہے۔ اٹھو بیٹھو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ کبیر صاحب نے کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلسے کا نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر میں بات یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، فوجیوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضور کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ دیوانہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات سن لو، حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ پاگل کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہی ہوتا، صرف ان کے نام پر ہوتا ہے، پھر نبی کے لیے دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی ہے
یہ بے اختیار مجمع ہے، یہاں کسی کو ٹرین کر کے لایا ہوا نہیں ہے، سکھا کر کے لایا ہوا نہیں ہے، کب کیا نعرہ لگانا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر 500 روپے دے کر لائے ہوئے نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ بے اختیار جو آخری تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے نبی پاک کی محبت کی شمع ابھی بھی روشن ہے، اور چاہے غربت کیسی بھی ہو۔ اس علاقے کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے، سارے بھیڑیے تمہارے علاقے پر نظر رکھے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھو، اس لیے کہ جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے کتے زیادہ آتے ہیں۔ دنیاوی کتوں کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کہیں گے مولانا ہمارے تو گھر بھی لکڑی کے ہیں، مٹی کے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ ہماری طرف کیوں نظر لگائے ہوئے؟ میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے گھر مٹی کے ہیں یا تمہارے گھر لکڑی کے ہیں، غربت میں تمہارا شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ دل بڑا پاورفل ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے وہ بہت ہی عظیم دولت ان کے پاس ہے، اور جہاں یہ دولت ہوتی ہے ڈاکو زیادہ آتے ہیں، زیادہ طور پر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، تیری گٹھری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے قادر ساتھ چرا لے یا وہ چور بناتے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے۔ کیمرہ کو سیدھا کرنا، سیدھا کرنا کیمرہ کو، کیسا گھما رہا ہے اوپر سے سامنے کو دکھا رہا۔ میں آج کے اس مجمع میں، آج کے اس جلسے میں آپ ایک انقلابی بات دے کر کے جانا چاہتا ہوں، بس ہو گیا سیاسی ناموں پر اپنے آپ کو بیچنا، بہت ہو گیا اس کی جے اس کی جے، اس کا جھنڈا اٹھا کر بوڑھے ہو گئے۔ میاں تم جہاں تھے وہی رہ گئے، اور جو آئے تھے وہ بہت آگے نکل گئے، تم وہی کے وہی رہ گئے، تمہارے کندھوں پر جنہوں نے حکومت کی وہ تو بنگلے بھی بنا لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں بول کر چلے بھی گئے، تمہاری حیثیت وہی کی وہی رہ گئی۔ بات صرف یہ ہے میرے عزیزوں، اگر زبان کھولنا ہے یا تمہیں اپنا دل دینا ہے تو ان گلیاروں میں گھومنے والے دنیا کی کتوں کو نہ دو، بلکہ مانے رحمت اللہ کی آواز کو سنو۔ فرمایا تھا سید میاں نے، کسی کی جے بجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار تمہیں دنیا نہیں خرید سکتی، نہیں خرید سکتی۔ ارے اس کو خریدا جاتا ہے جو بکا نہیں ہے، جو آلریڈی بازار مدینہ مصطفیٰ میں بک چکا ہو، پھر دنیا اسے نہیں خرید سکتی۔ اسی لیے خالی بھی مت رہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال میں بتایا تھا، پتہ غوث پاک کے دربار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں کی ہے دور کا ڈورا تیرا، اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دربار سے اپنی نسبت بتا رہے ہیں۔ سرکار غوث آپ کے دربار سے آپ کے در کو، آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دربار سے آپ کے وہاں پلنے والے کتے کو نسبت، اور اس کتے سے احمد رضا کو نسبت۔ دور کا دورہ بھی ہے میرے گلے میں، نسبت تو ہے دور کی، لیکن مجھے جو بتانا ہے وہ یہ توجہ ہے آپ کی، مجھے جو بتانا ہے وہ دوسرا مصرع۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ سگ مطلب میں نے ابھی بتایا کیا ہے، جس کو کہتے ہیں سگ، کتے کو کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے، اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے۔ کون سی نشانی؟ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے، اس کو اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا۔ آپ کے آوارہ کتوں کو پکڑنے والی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں، وبھاگ ہے کیا؟ آوارہ کتوں کے بارے میں کمپلین کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس ایک وبھاگ ہے، وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ کتے بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ کمپلین کر سکتے ہو، آ کر اٹھا کے جائیں گے، یا پھر انجیکشن مار کے چلے جائیں گے کہ ابھی اس کتے سے بچے نہ۔ لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں اٹھاتا، کیوں؟
اس لیے کہ وہ نشانی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، یہ پالا ہوا ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، پالا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پکا تیرا۔ اب میں آپ کو اس شعر پر بتانا چاہتا ہوں، جب تک بکے نہ رہو گے، خالی رہو گے، دنیا بار بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی۔ ایک بار تمہارے نام کے ساتھ یہ تھپا لگ جائے، یہ بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی تمہارے قریب آنے سے خوف کھائے، ڈرے گا کہ ہم اس کو خریدنا آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لالچ نہیں دی گئی تھی؟ ان کو خریدنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں؟ بہت مرتبہ ہوئی ہے، لیکن بات سے بچنی ہے جو ایک بار بک گیا حضور کے دربار میں، پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں بیچا ہے یا نہیں؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں؟ اگر بیچ لیا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، اگر بیچ لیا ہے بے خوف ہو کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا۔ جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ؟ توجہ، سیدنا عمر فاروق صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب جن کے رعب و دبدبے سے کیسے وہ کس طرح کانپتے تھے، لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے، قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور وہ سخت